فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ تھوڑا وحی کا روب تھا نا. قرآن ہے نا، کوئی شاعری تو نہیں ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن عرض پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط و مستحکم نہیں جو قرآن کی جلالت کو برداشت کر سکے. فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے امانت زمین، آسمان اور پہاڑوں پر پیش کی. هل تحملونها، اٹھا سکو گے؟ فابینا، معذرت کر دی تینوں نے، آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے معذرت کر دی. یا اللہ یہ امانت بہت بڑی ہے، ہم چھوٹے ہیں. فابینا ان یحملنها، فتح جنگ والوں. وحملها الانسان، پھر اس امانت کو کس نے اٹھایا؟ ایک خاص انسان نے. الف لام نے، یہ جو انسان پہ الف لام آیا ہے نا، اس نے ایک خاص اشارہ کیا ہے. وحملها الانسان، خاص انسان. وہ امانت جو آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکی، پہاڑ نہ اٹھا سکے، اس امانت کو کس نے اٹھا لیا؟ ایک خاص انسان نے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے. اس خاص انسان نے وہ امانت سنبھال لی. وہ خاص انسان جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے. آج دن کو بھی کہا، آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، پوری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا ہے. بس ایک ذات ہے اس کائنات میں جسے اللہ نے بائی آرڈر نہیں بائی چوائس بنایا ہے. ہر چیز پہ حکم چلا کن. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن، آسمان بلند ہو گیا، کن، زمین بچھ گئی، کن، شمس و قمر چمک اٹھے، کن، ستارے جگمگانے لگے، کن، سمندر موج زن ہو گئے، کن، دریا متلاطم ہو گئے، آبشار بہنے لگے، ندیاں چل نکلی، بادل چل پڑے. کبھی سرسر بن کر، کبھی صبا بن کر ہوائیں چلیں، کون جنت سج گئی، کون فرشتے بن گئے، جنات آ گئے، عرش بلند ہوا، کون آدم سے عیسیٰ تک انبیاء اور رسول آئے، پوری کائنات پہ حکم چلا، حکم چلا. لیکن ایک اس کا محبوب ہے، حسان کہتا ہے قد خلقت کما تشاء. یہاں حکم نہیں چلا، محبت نے کام کیا. یہاں حکم نہیں چلا، پیار نے کام کیا. یہ سب پیار ہی کا تو انداز ہے. شمائل میں میں نے دیکھا اللہ نے رحمت اپنے محبوب کو کیسے بنایا. صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ.
محبوب کا سینہ اپنی رحمت سے بھر دیا، اپنے محبوب کا سر مبارک برکتوں کا استعارہ کر دیا، اپنے محبوب کے پاؤں میں پہاڑوں سے زیادہ استقامت رکھ دی، اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دریاؤں سے زیادہ سخاوت رواں دواں کر دی۔ صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وقلبہ من الایمان وشفتیہ من الذکر وشفتیہ من الحمد وعینیہ من الحیاء۔ باقرہ بیٹیوں کی نگاہوں میں وہ حیا کہاں آئے گی جو محمد عربی کی نگاہوں میں حیا ہے۔ وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا۔ یہ انسان بنایا، پھر کسی نے نہیں کہا یا اللہ قسمیں کھا کے کہے گا تو مانیں گے، کسی کے کہنے پر نہیں، محبت میں فرط محبت میں خود قسمیں کھا لی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، مکہ کی قسم۔ میں نے سوچا مکہ کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہے کہ بیت اللہ جو ہے اس کا گھر جو ہے، قرآن نے میرے کان میں راز کی بات کہہ دی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ نا قسمیں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ میرا گھر یہاں ہے، اس لیے قسمیں کھا رہا ہوں کہ میرے محبوب تو جو اس کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یقیناً میں نے یہ انسان خوب بنایا۔ علماء معاف کریں مجھے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے، معاف کریں علماء، مجھے خوب بنایا، اتنا خوب بنایا کہ اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا۔ میں نے تو وہ قلم ہی توڑ دی جس سے یہ نقش بنائے۔ علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب۔ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ نا میرے محبوب، آپ کوئی لاوارث تو نہیں، آپ کوئی لاوارث تو نہیں، سب سے قوی آپ کا وارث، سب سے قوی آپ کا محافظ، آپ کو اللہ کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ آپ کے اخلاق یہ ہیں کہ لتصل الرحم وتحمل الکل
وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، توڑنے والوں سے جوڑتے ہیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، کانٹے بچھانے والوں کو پھول پیش کرتے ہیں. دشمن جان کے بھی چارہ گر ہیں، دشمن جان کے بھی چارہ گر ہیں. محمد میں بتایا کرتا ہوں، بنو سلیم کے قبیلے کا ایک بوڑھا آیا، بنو سلیم کے قبیلے کا ایک بوڑھا آیا، کہنے لگا میں اس قبیلے سے آیا ہوں جس قبیلے نے آپ کے 70 غلاموں کو شہید کیا تھا. بیر روما پر 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، اور آپ کا دل اتنا مجروح ہوا کہ کبھی آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن آپ نے اس قبیلے کی ہلاکت و بربادی کی دعا کی تھی. وہ سب مر گئے. بحمداللہ میں ہوں تو اس قبیلے کا، لیکن میں نے صحابہ کرام کی شہادت میں اور ان پر ہاتھ اٹھانے میں حصہ نہیں لیا تھا. میں نے خود کو بیمار ثابت کر کے عذر کر لیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کی بد دعا کے اثرات سے محفوظ رہا ہوں، لیکن آج شرمندہ ہو کر آیا ہوں، یہ آزمانے کے لیے آیا ہوں کہ کیا ہمیں بھی معاف کیا جا سکتا ہے. رحمت عالم نے فرمایا اگر تو اللہ کی توحید، اس کے رسول کی رسالت اور اسلام کی صداقت پر ایمان لائے تو کیوں نہیں معاف کیا جا سکتا. اس نے کہا اسی لیے تو آیا ہوں. رحمت عالم نے فرمایا شہادت کا کلمہ پڑھو نا. اس نے کلمہ پڑھا اور رحمت عالم نے گلے لگا کے فرمایا مبارک ہو تیری جہنم جنت سے بدل گئی. انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ سچی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ خود فاقہ کر کے ناداروں کو کھانا کھلانے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، سچائی کے علمبردار ہیں. اللہ کے رسول کسی اور کی سمجھ میں آئے نہ آئے، والذی نفس خدیجۃ بیدہ اشہد انک رسول اللہ. سب سے پہلے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اتنا عظیم کردار جس کی سچائی پر سب سے پہلی گواہی رفیقہ حیات نے دی، سب سے پہلی گواہی بیوی نے دی، پھر نوکر نے دی، پھر سارے زمانے نے دی. وہ اکیلا کھڑا ہے فاران کی بلندی پر، وہ اکیلا کھڑا ہے فاران کی بلندی پر. زمانے کے تیور بگڑے ہوئے ہیں. وہ جو صادق و امین کہتے تھے آج ساحر و مجنون کہتے ہیں. وہ جو پھول بچھاتے تھے آج کانٹے بچھانے پر تلے ہوئے ہیں. کہتے ہیں آؤ کمپرومائز کر لیں، کچھ دو کچھ لو کی بنیاد پر کمپرومائز کر لیں. رب العالمین کا محبوب کہتا ہے نہ کروں تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جینے نہیں دیں گے، جینے نہیں دیں گے، عرصہ حیات تنگ کر دیں گے. لیڈر ہم ہیں، طاقت ہمارے پاس ہے، پارٹی ہماری ہے، حالات ہمارے سازگار ہیں، تو تنہا ہے، اگر کمپرومائز نہیں کرے گا تو جینے نہیں دیں گے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب دو ٹوک بات کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد تأمرونی اعبد تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ
لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ تمہاری دھمکیوں کو کیا کروں، تمہاری ترہیب کو کیا کروں، تمہاری ترغیب کو کیا کروں۔ کچھ سرداروں نے یہ بھی کہا تھا محمد ذرا نرمی اختیار کیجئے، ذرا نرمی اختیار کیجئے، جس گھرانے سے چاہو گے رشتہ ہو جائے گا۔ بیٹیاں تو تیرے قدموں پہ قربان کرے گے محمد، تیرے قدموں پہ قربان ہوگی۔ ہماری نسوانیت جس گھرانے سے چاہو رشتہ ہو جائے، سرداری بھی تجھے ملے گی، چابیاں بھی بیت اللہ کی تیرے قدموں میں ہوں گی۔ منواؤ جو منوانا چاہتے ہو، لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا حق دے دو کہ ہمارے یہ آستانے بھی چلتے رہیں، دربار بھی چلتے رہیں، کاروبار بھی چلتا رہے۔ ہم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے نا، تمہاری سنتا نہیں، ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے، ہماری اس کے آگے، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا، انڈائریکٹ سنتا، ڈائریکٹ سنتا ہے۔ ذرا ہماری دکان بھی چلنے دیجئے۔ رحمت عالم نے فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں تمہاری سنوں یا اس کی سنوں؟ وہ کہتا ہے تم کہتے ہو تمہارے لیے رب کو چھوڑ دوں، وہ کہتا ہے میرے محبوب میرے لیے سب کو چھوڑ دیجیے۔ آج سارے رشتے پامال کرتا ہوں، آج ساری دوستیاں پامال کرتا ہوں، آج ساری تحریص و ترغیب پامال کرتا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ چاہیے۔ میرا معبود بھی، میرا معبود کون؟ اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اس سے وفا کروں گا، اس سے وفا کا وعدہ کیا ہے، نبھاؤں گا۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ رشتے پامال کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں میرا معبود بھی وہی، میرا مسجود بھی وہی، ہر جگہ موجود بھی وہی، علام الغیوب بھی وہی، کارساز بھی وہی، دستگیر بھی وہی، حاجت روا بھی وہی، مشکل کشا بھی وہی۔ آپ کے کتنے مشکل کشا ہیں؟